الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے خلاصۃ القرآن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، خلاصہ تراویح کو، کیونکہ ہمارا 16واں پارہ پڑھا گیا ہے، تراویح میں سنا گیا ہے۔ تو 16واں پارہ جو کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا سے شروع ہے، تو خلاصہ قرآن سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ جو ہے احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں، حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، دو شخص آئے، ایک فقر و فاقے کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقر و فاقہ کا تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی، پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکال لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بڑی اہم بات سمجھائیے، ایک حدیث یہ آپ کے سامنے پیش کری جو بخاری کی ہے، اور کتنی اہم بات ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ انہوں نے سفر کی شکایت کری کہ ہم سفر میں جو ہے غیر محفوظ ہیں، تو فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جو آپ مکہ سے نکلیں گے اور سفر کریں گے بغیر محافظ کے، اور ایک ایسا ٹائم آئے گا رہا فقر فاقے کا تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک خوشحال نہ ہو جائے لوگ۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، صدقہ کریے، صدقے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو صدقہ دے کر کے اپنی جنت کے مستحق آپ بنیں۔ تو ہم جلدی سے خلاصہ تراویح کی طرف آتے ہیں کیونکہ زیادہ وقت آپ کا بھی نہیں ہے اور ہمارا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے بتایا تھا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا سے شروع ہے 16واں پارہ۔ اس پارے کی ابتدائی آیتوں میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی اور دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں ملیں گے۔ موسیٰ نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی، سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس پہنچے اور دونوں چٹان پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران مچھلی تڑپتی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری، سمندر میں سرنگ بنا کر وہ دور نکل گئی۔ یہ منظر یوشع بن نون نے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے اور وہ دن رات چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارے دن کا کھانا لاؤ، مجھے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ جب آپ کے خادم نے کہا کہ ہم جب اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی کے ساتھ جو واقعہ ہوا میں اس کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تڑپ کر سمندر میں چلی گئی اور سرنگ جیسا راستہ بناتے ہوئے دور نکل گئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو پھر دونوں پیچھے کی طرف واپس لوٹے اور اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان پر پہنچے، دیکھا وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا میں موسیٰ ہوں، آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے جب تک میں خود اس کو بیان نہ کر دوں۔ اس کے بعد دونوں روانہ ہوئے
انہوں نے ساحل پر پہنچ کر کشتی والوں سے بات کی تو وہ کشتی والوں سے بات کی کہ وہ سوار کر لیں۔ جب وہ کشتی پانی میں چلی گئی تو موسیٰ نے اچانک دیکھا کہ خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا ان لوگوں نے بغیر کرائے کے سوار کیا تھا مگر آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا نا تم سے اس وقت کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اچھا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، میں بھول گیا۔ دونوں کشتی سے نکل کر جا رہے تھے، ایک لڑکا نظر آیا، وہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اسے اس کے جسم سے الگ کر کے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیے اچھا، اگر میں اس کے بعد آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک دیوار گری جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہم لوگوں کو کھانا نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے، آپ نے بغیر اجرت کے اس کو سیدھا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، ان قریب میں اب آپ کو اس کی اصل حقیقت بتا دوں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کر دیا کہ کشتی کے بارے میں بتایا کہ وہ کشتی غریب آدمی کی تھی، وہ اس سے کما کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ اس کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کرتا تھا۔ میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اس کشتی کو نہ چھینے۔ یعنی جو پہلے شروع میں جو واقعہ ہوا تھا کہ کشتی جو ہے آپ نے تختہ اس کا توڑ دیا تھا، تو بتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی وجہ کہ جو میں نے توڑا ہے اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو نصب کر لیتا تھا، یعنی چھین لیتا تھا۔ اور دوسری بات، کشتی غریب آدمی تھی کہ وہ اس سے کما کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ اس کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو نصب کر رہا تھا، میں نے اس کو عیبدار بنا دی تاکہ وہ اس کشتی کو نہ چھینے۔ جہاں تک بچے کی مارنے کی بات ہے تو اس کے والدین صالح اور نیک تھے اور یہ سرکش اور نافرمان تھا، یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو فتنہ میں مبتلا کرتا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اللہ اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میں نے گرتی دیوار کو سیدھی کر دیا، یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اس کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، یہ دونوں یتیم بچے مرحوم ہو جاتے۔ ہم نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ جوان ہونے کے بعد خزانہ نکالنے اور اپنے کام میں لائیں۔ خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مشیت کے مطابق کیا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ یہ ذوالقرنین نہیں جو بادشاہ تھا، ذوالقرنین نہیں جو بادشاہ تھا، یہ ایک نیک صالح اور موحد تھا، یہ بت پرستی کے خلاف تھا۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فوجی طاقت، مال دولت، شہرت و دبدبہ عطا کیا تھا، اس کے پاس تمام وسائل مہیا تھے۔ ان وسائل کو وہ استعمال کر کے مشرق و مغرب کے انتہائی حصے تک پہنچ گیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے، مگر پھر ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا اس علاقے میں یاجوج ماجوج کی فوج کا غلبہ ہے، یہ لوگ پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ ہم سے کچھ مدد لے کر ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا ضرور بنا دیں گے مگر کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ کافی ہے، البتہ تم لوگ کام میں آدمی کے ذریعے مدد کرو۔ ان لوگوں نے اس کی مدد کی تو اس نے دیوار بنا دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہے، اس میں 11 انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان میں سے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہے، جبکہ 8 انبیاء کرام کا نام بیان کیا گیا۔ ان کا مختصر یہ ہے کہ ان کے نام یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ 8 انبیاء ہیں۔ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک گنا مشابہت ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو نہایت ہی بوڑھے باپ اور بالکل بانجھ ماں سے پیدا کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس طرح دونوں کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اس صورت میں دونوں کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت و عفت کو بھی پختگی کے ساتھ بیان کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اس کی بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہے، اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ دین کی دعوت اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت میں اتنی مشقت کرتے تھے کہ رات کی عبادت میں زیادہ کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، آپ مشقت میں نہ پڑیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سے ہم کلامی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور قوم فرعون کے غرق کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول کے انکار کی کیا سزائیں ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے واقعے کو بیان کر کے کفار مکہ کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا خلاصۃ القرآن، جو کہ 16ویں پارے کا تھا۔ تو بڑا اچھا ہے یار، سورہ کہف بھی ہے اس میں، سورہ کہف میں وہ واقعے بھی بیان کرے گئے، ذوالقرنین کے بھی ہیں، اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی آپ کو لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اس مریم میں بھی تمام انبیاءوں کے جو کچھ انبیاء ہیں ان کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان ساری چیزوں کو خوب ڈیٹیل کے ساتھ مدلل جواب میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اتنی عبادت میں مشقت نہ اٹھائیں۔ تو اور اس کے بعد پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے غرق ہونے کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول کی انکار کی کیا سزائیں، فرعون اور اس کی قوم کے واقعے کو بیان کر کے کفار مکہ کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اب میں جلدی سے چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے پھر ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر کے نکلے گا، لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہو جائیں گی، کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی زیادتی ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے، اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سو کے پاس لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں، تو ہم کیوں نہیں صدقہ کرتے ہیں؟ ہم کو کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ بتایا گیا کہ پیشن گوئی کری کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر کے نکلے گا، لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہو جائیں گی، کیونکہ مردوں کی کمی ہوگی، عورتوں میں زیادتی ہوگی۔ تو یار صحابہ جو ہے جب یہ حدیث سنی ہے تو صحابہ جو ہے فوراً بازار میں مزدوری کرنے لگے، مزدوری کرنے کے بعد صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو صدقہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری حدیثیں، لیکن میں نے ایک ہی حدیث پر اکتفا کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلاصۃ القرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔